السلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم وہ ب- السلام جی سر، السلام اوکے علیکم جناب. علیکم السلام، بات کریں بھائی. جی سر، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. سر میں کس کافی شہر سے دنوں سے کس آپ شہر سے کے کال کر رہے ہو؟ جی سر پاکستان سے، کس شہر سے؟ راول پنڈی، کیا نام ہے؟ آصف آصف لطیف۔ آصف بھائی، حکم کریں بھائی. جی سر میں کافی عرصے سے آپ کے لیکچر سنتا رہا ہوں یوٹیوب پہ، اور ہم، مجھے بڑے پسند آئے، اور آپ جو بات چیت کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور کافی نالجیبل چیزیں آپ بیان کرتے ہیں۔ تو سر میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ حضرات ہیں، جو شیعہ علماء کرام ہیں، یہ آپ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ جو عقائد آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی تمام شیعہ علماء اور شیعہ عوام جو ہے وہ سارے عقائد تو ان کے بھی ہم، سیم ہیں، آپ سے ملتے جلتے ہیں سوائے ہم، ایک مسئلے کے۔ پھر یہ آپ سے اختلافات کیوں؟ حالانکہ شیعہ لوگ سرعام یعنی ہم. کھل کے وہ باتیں تو نہیں کرتے ہیں جو آپ دیکھیں، کرتے اس ہیں، کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ شیعوں کے لیے آج کے زمانے میں شیعہ علماء کا ہے. شیعہ علماء کا جی جی فتنہ، شیعہ علماء کا فتنہ سب شیعوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. انہی شیعہ علماء کی وجہ سے شیعہ دنیا میں مر رہے ہیں، شیعہ قتل ہو رہے ہیں. پاکستان میں جتنے فسادات ہوئے شیعوں کے خلاف، یہ انقلاب ایران سے پہلے شیعہ پاکستان میں کوئی شیعہ کشی نہیں تھا، ایک بھی تنظیم نہیں تھا جس کا کام ہے شیعوں کا تکفیر کرنا اور شیعوں کو قتل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ سنہ 86 کے جی بعد، سنہ 1986 کے بعد پاکستانی فوج نے سپاہ صحابہ بنایا اور ان کی سرپرستی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے شیعوں کا قتل شروع ہو گیا، لشکر جنگوی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بالکل جی ایسا اسی ہی ہے۔ طرح مختلف ملکوں میں، صرف پاکستان نہیں ہے، سعودی عرب میں انقلابی ایران کے بعد شیعوں کو ایسا کچل دیا گیا، ایسا کچل دیا گیا، ان کو ایسا مظلوم بنا دیا کوئی حساب ہی نہیں. کویت میں، امارات میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ والا آپ کا بھلا کرے افغانستان میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاریخ میں جی جی شیعہ قتل نہیں ہوتے تھے، تاریخ میں شیعہ قتل ہوتے تھے، لیکن موجودہ دور میں جو ہم عالمی جنگ کے اول کے بعد، یعنی 1910 جی جی 1920 کے بعد شیعہ ہر ملک میں جہاں بھی رہتے تھے ان کے خلاف فسادات نہیں تھے. کوئی ان کی مثلا کوئی ایسا کوئی عالمی تنظیم ہو کہ شیعوں کی تکفیر کرے اور شیعوں کو قتل کرے، اس طرح کوئی نہیں تھا. یہ سب کب شروع ہوا؟ انقلابی ایران کے بعد. اور عراق میں جو ایران عراق جنگ ہوا، دراصل وہ ایک شیعہ سنی فساد تھا، ایک شیعہ سنی فساد تھا. جی جی جتنے دنیا میں عرب ممالک تھے، سنی ممالک تھے، وہ عراق کے ساتھ تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور ایران کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایران کی حکومت اس بات پہ مصر تھی کہ ہم جو ہے عراق میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور عراق کی شیعوں پہ واجب ہے کہ وہ یہاں پہ انقلاب کریں. تو تو اس جی انقلاب کی لہر کو روکنے کے لیے اور شیعوں کے اثر رسوخ کم کرنے کے لیے شیعوں کو ہر جگہ پہ کچل دیا گیا، اور قتل ہو گئے، ہم لوگ، ہم ذبح ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. اور یہ اس لیے نہیں ہوئے کہ شیعہ جو علماء تھے وہ تشیع کی برتری چاہتے تھے. شیعہ علماء کا جی ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ ہم شیعہ مذہب کو عالم اسلام پہ بالادستی حاصل دینے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اس راستے میں اگر چلیں، اگر شیعوں کو قربانی دینا پڑا تو پڑے. یہ اس لیے نہیں ہوئے تھے. شیعہ اس لیے قربان ہو گئے. شیعوں کا دشمن امریکہ بن گیا، شیعوں کا دشمن یورپ بن گیا، روس بن گیا، سب مخالفت اس لیے کہ یہ لوگوں نے بلند کیا پرچم کس کا؟ بنی عباس بنی امیہ کا، کہ ہم امپائر بنانا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ مسلمانوں کی عزت بحال کرنا، مسلمانوں کا عزت بحال کرنا، مسلمانوں میں وحدت بیان کرنا، ایک عظیم حکومت قائم کرنا جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ہو. یہ کوئی شیعہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ خلافت کا احیاء ہے. تو آپ اس کا نام خلافت رکھیں یا نہیں رکھیں، خلافت کا احیاء ہے. اور یہ جی جی دوبارہ مسلمانوں کو ایک سپر پاور بنانے کا، سب مسلمان، اگر مسلمان سپر پاور دوبارہ بنتے ہیں، وہ یاد رکھو، اگر ایک ملک بنتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلم ورلڈس اور عرب ورلڈس، یونائٹڈ اسٹیٹس اگر اس طرح بنتا ہے کہ سب مسلمانوں کا ایک ملک بنتا ہے، تو اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ تشیع کا نظام نہیں ہوگا. یہ یاد رکھو. کیا بھی مصر والے قبول نہیں کریں گے، سعودی عرب والے قبول نہیں کریں گے، پاکستان والے قبول نہیں کریں گے، بنگلہ دیش انڈونیشیا والے قبول نہیں کریں گے، مصر والے، الجزائر، شیعہ وہاں پہ بہت کم ہیں، شیعوں کی تعداد کتنی ہے، وہ قبول نہیں کریں گے کہ یہاں پہ تشیع کا نظام ہو. وہ اپنا نظام چاہیں گے، اپنا نظام چاہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ علماء
شیعہ مذہب کو بھول گئے اور مخالفین کا جو خواب تھا، جماعت اسلامی کا جو خواب تھا، اخوان المسلمین کا جو خواب تھا، ان کا جو ڈریم وش تھا، اس کے لیے شیعوں کو انہوں نے قربان کر دیا. اور آگے سے یعنی انہوں نے شیعوں مفادات کے لیے نہیں، شیعہ مخالفین کے مفادات کے لیے، مسئلہ فلسطین کے لیے پوری دنیا کو ہماری دشمن بنا دی اور شیعہ ہم ذبح ہوتے رہے. اور انہوں نے شیعہ مذہب کا دفاع چھوڑ دیا. اور اسی لیے کہ شیعہ لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ عالم اسلام کی لیڈرشپ سونپ لے. خامنئی صاحب چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کی لیڈرشپ ان کو مل جائے. ولی امر مسلمین جہان، عالم کے مسلمین کے یہ ولی امر ہے. خامنئی ان کا آفیشیل ٹائٹل ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ولی امر بلکہ پوری دنیا کا ولی امر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ ولی امر بننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے وہ جب تک وہ ہم تشیع پہ اصرار کریں گے، یہ کوئی ان کو ولی نہیں مانے گا. اس وقت ولی مانے گا کہ لوگ بھول جائیں کہ شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر قواریت کو جب بھول جائیں گے تو لوگ ان کو ہو سکتا ہے ان کو ولی مان لیں. لیکن یہ تشیع کو بھولنا یا وہ مخالفین اپنے مذہب کو بھولیں، مخالفین تو کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن ان کو کوشش یہ ہوگی کہ شیعہ بھول جائیں تو ان کے تو عزیزو، تو شیعہ اسکالرشپ کا، شیعہ علماء کا، شیعہ مرجعیت کا، شیعہ آج کل جو شیعہ قیادت ہے، انہوں نے بالکل شیعہ مفادات کو قربان کر دیا. اب کس چیز کے لیے؟ ایک عالم اسلام کی برتری کے لیے، جو در حقیقت شیعہ کی برتری نہیں ہے، مخالفین کی بالادستی کے لیے. اور اس میں کس کو قربان کر دیا؟ شیعہ عوام کو قربان کر دیا. اور تشیع کا دفاع کرنا ان لوگوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ حقیر، یہ فقیر، کچھ سالوں سے میں شیعہ مذہب کا دفاع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں حقیقت بتاتا ہوں، میں گالی بھی نہیں دیتا، میں ان کی اپنی کتابوں سے بتاتا ہوں کہ بھئی یہ حقیقت، یہ اہل بیت علیہ السلام یہ ہیں. اور اسی طرح میں شیعہ علماء کے اخطاء اور شیعہ علماء کے جو انحرافات ہیں اور بدعات ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں. تو اس لیے شیعہ علماء جو ہیں اکثر، نہ کہ سب، بہت سارے ہیں ان سے میرے دشمن ہیں، سب نہیں ہیں. بہت سارے شیعہ علماء ہیں جو مجھے خط لکھتے ہیں، سلام کہتے ہیں، درود کہتے ہیں، میرے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں، میرے لیے پیسے بھیجتے ہیں بیچارے. بہت سارے انہوں نے میری کتابیں لکھی ہیں، میرے دروس کو جمع کیا ان لوگوں نے، بہت سارے ہیں. لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ جو شخص میرے سامنے کھل کر آئے گا پھر وہ خودکشی ہے، پھر وہ مزید شیعہ علماء اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے عزیزو، اگر شیعہ علماء میرے مخالف ہیں، اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں منحرف ہوں، اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہوں، اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں کوئی غدار ہوں دین کا. وہ اس لیے مخالف ہیں کہ وہ ایک حسادت کی وجہ سے، اور یہ اس لیے کہ جو چیز انہوں نے شیعوں کو فیل کیا ہے، انہوں نے خود شیعوں کے ساتھ جو غداری کی ہے، تشیع کی تاریخ میں اس کی مثال کم ہے. موجودہ دور 40 سال میں جو شیعہ علماء نے، شیعہ مرجعیت نے، شیعہ قیادت نے شیعوں کے ساتھ جو غداری کی ہے، جو دشمنی کی ہے، اور جو خدمت انہوں نے وہابیت کی ہے، پوری دنیا کو انہوں نے وہابیت کا دوست بنا دیا، وہابیت اور تکفیر کا انہوں نے یار بنا دیا، ان کا اتحاد کرا دیا. حالانکہ امریکہ کا کوئی کام ہی نہیں وہابیت کے ساتھ ہم بستری کا. انہوں نے سب ان کا پیارا دوست بنا دیا. انہوں نے جو غداری کی ہے وہ اس کو بتا. اب دیکھ رہے ہیں نا اس کا نتیجہ. اس 43 سال کا نتائج، لوگ دین اللہ سے نکل رہے ہیں، الحاد عام ہو چکی ہے ایران میں، اور اقتصاد بالکل خراب ہو چکا ہے ایران کا، اور شیعہ ہر جگہ مرے جا رہے ہیں. اور یہ تکفیری جماعت اور تکفیری لہر یہ بیٹھنے والی نہیں ہے. تو اس لیے میری دشمنی کر رہے ہیں کہ میں نے ان حقائق کا اظہار کیا ہے. دین کا وہ دفاع خود نہیں کرتے، میں نے کیا ہے، تو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، تو اس سے ان کو حسادت ہوتی ہے، ان کو چڑ ہوتی ہے. ان کی بدعات میں بیان کرتا ہوں، وہ اپنی بدعات کا دفاع نہیں کر سکتے. وہ جو ان کے شیعہ عقائد کے علماء جو کفریہ ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، وحدت وجود فلان فلان فلان، ولایت فقیہ، حکومت اسلامی، بدعات بیان کرتا ہوں، تقلید اجتہاد، وہ اس کا رد نہیں کر سکتے، وہ آگے مجھ سے دشمنی کرتے ہیں. او بھائی اور پھر ان کے پاس کیا ہے؟ ہاں، وہ قدیم سے، آج سے نہیں، قدیم سے ان کے پاس ایک ہے کہ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جاسوس ہے. یہ بیوقوف، یہ احمق، یہ نادان، یہ جاہل، یہ ان کے پاس صرف ایک ہی ٹپا ہے سب کے لیے، سب نے مخالف، یہ جاسوس جاسوس جاسوس. حرامزادو، اگر میں جاسوس تو دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم اسلام کے سب سے غدار، تشیع کے سب سے غدار تم ہو. تشیع کو سب سے زیادہ خطرہ پہنچانے والا، ڈیمیج پہنچانے ضرورت تم ہو. تمہارے ہوتے ہوئے کسی جاسوس کی کیا ضرورت ہے؟ جی جناب، مزید حکم کریں.
جی سر، جو باتیں آپ نے بیان فرمائی بہترین اعلیٰ۔ سر ایک چیز جو تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو شیعوں پہ تو ہر دور میں ظلم اور تشدد ہوتا رہا ہے، اس کی وجہ سے جی ہاں، شیعہ ہر اکثر دور میں نہیں ہوا ہے تکفیر میں بھائی، ہر دور میں نہیں ہوا ہے، بعض ادوار میں ہوا ہے، بہت سارے ایسے ادوار رہے ہیں کہ شیعہ امن امان میں رہے ہیں۔ دیکھیں آپ 1950 میں جائیں، 1940 میں جائیں، 1930 میں جائیں، 1920 میں جائیں، انگریزوں کی حکومت ہے، شیعوں کی تکفیر کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا بھی ہوگا تو اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کو کون قتل کرتا ہے؟ اگر فسادات ہے تو سب مسلمان و ہندو فسادات ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہوگا شیعوں کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صدی میں کی بات کر رہا ہوں، اس صدی کے بعد کا بات کر رہا ہوں کہ اس طرح عالمی سطح پر ہر ملک میں شیعوں کو دبایا جائے، شیعوں کو ان کی تکفیر کیا جائے، مختلف ملکوں میں مساجد بنے جائیں، کتابیں چھاپے جائیں مختلف زبانوں میں کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک، شیعوں کا قتل واجب ہے، اور تنظیمیں بنائی جائیں جن کا کام ہی یہی ہے خود کو حملے کرنا شیعوں کے خلاف۔ افغانستان میں شیعہ خود کو حملہ، عراق میں شیعہ خود کو حملہ، پاکستان میں شیعہ خود کو حملہ، لبنان میں، سوریا میں، ایران، شام میں، ایران میں، مختلف شہروں میں۔ بھائی یہ نہیں تھا پہلے، ہمیشہ ہر دور میں نہیں رہا ہے، بعض ادوار میں رہا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ہمیشہ شیعوں کو جہاں بھی شیعہ ہمیشہ ان پہ تلوار چل رہی ہے، نہیں ہے۔ آپ جائیے 1970 کی دہائی کو پڑھیے، شیعہ امن و امان، پاکستان کا وزیر اعظم شیعہ، پاکستان کا صدر اسکندر مرزا شیعہ، کوئی پاکستان کا مثلا سب سے سپہ سالار ہوتا ہے سب فوج کا کمانڈر ان چیف شیعہ، کوئی تعصب ہی نہیں تھا بھائی، تعصب ہی نہیں تھا۔ بالکل اس طرح شیعوں کے خلاف چیف جسٹس شیعہ مثلا بہت سارے گزرے ہیں، اس طرح تعصب نہیں تھا۔ اب کوئی ہو سکتا ہے بھائی؟ اب مثلا وہ آصف زرداری شیعہ اثنا عشری مولائی، وہ بیچارہ وہ چھپاتا ہے، وہ سی ٹی وی پہ آتا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ شیعہ علماء سے ملتا بھی نہیں تھا جب صدر تھا نا آصف زرداری، اس کا پورا جی جی خاندان شیعہ، اس کا پورا خاندان شیعہ۔ وہ اس طرح کوئی شیعہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ دین پہ عمل کرے، وہ اس طرح شیعہ ہے نا کہ بس وہ ایک دو دن سال میں وہ شیعہ ہوتے ہیں، باقی سال وہ اپنے شراب کباب وغیرہ میں لگے رہتے ہیں۔ سر، شیعہ لیکن وہ مسلک کے اندر جو ہے نا ہاں، لیکن وہ بڑے چھپا دیتا عظیم ہے۔ اب یہ بلاول زرداری، اب یہ مسلمان بھی ہے، اب مجھے نہیں معلوم بلاول زرداری مسلمان بھی ہے نہیں ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کا باپ تو شیعہ، اس کو شیعہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں شیعہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ ہم، سر میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے آپ سے۔ ہم۔ ہلو؟ جی جناب۔ جی سر، سوال یہ ہے کہ کیا ایک شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا جو مولوی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقیہ میں اقوال کی پڑھ سکتا روشنی ہے، میں؟ تقیہ میں پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں نا کہ آپ کے مخالفین وہاں پہ اکثریت میں ہیں، تو آپ وہاں اس کے مسجد میں جائیے، وہاں مسجد میں جی اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہی ہے کہ ہمیشہ ان کی جماعت میں شرکت کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن کس طرح نماز پڑھو کہ خود تلاوت کرو، حمد سورہ کا دل میں آہستہ زبان کے نیچے تلاوت کرو، اور سجدہ ایسی ٹھیک۔ چیز پہ کرو جس پہ سجدہ جائز ہے، یا مثلا اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر گھر میں آ کر دوبارہ نماز کا اعادہ کرو۔ تو عام حالت میں اقتدا نہیں کر سکتے، یہ تقیہ کے طور پر ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جماعت کی نیت سے نہیں، ویسے آپ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، نماز خود پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ حرکات ان سے ایک جیسے ملی جلتی ہے۔ جی ہاں، اب ٹھیک۔ مثلا آپ شیعہ پانچ ہیں وقت بھائی، کی نماز یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے بھائی، یہ مخالفین کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مخالفین کا پروگرام ہے بھائی، ان کو کال کرنے